مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج لیے حاضر ہیں اور آپ کو اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں جیسا کہ ہم اپنے گیسٹ کا ہر پروگرام میں تعارف بھی کرواتے ہیں، اور اس بار بھی ہمارے ساتھ اعجاز بھائی ماشاءاللہ شامل ہیں، اور اللہ کریم ان کا یہاں تشریف لانا، امت کی خیرخواہی کے لیے وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، آگے بڑھتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے فارمیٹ میں ہم درود پاک کی فضیلت سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بلا وجہ جھگڑا کرتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر جھگڑوں کے سبب۔ ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ ناظرین اکرام، جبکہ جو شخص جھگڑا نہ کرے اس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو غلطی پر ہونے کے باوجود، بڑی پیاری بات فرمائی، پیارے آقا نے فرمایا جو غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا کرنا چھوڑ دے گا اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ عاشقان رسول جو اپنے آپ کو جھگڑا کرنے سے بچاتے ہیں، جھگڑنے سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ بعض لوگوں کا مزاج ہی جھگڑالو قسم کا ہوتا ہے، کبھی بھائی سے لڑتے ہیں، کبھی بہن سے لڑتے ہیں، کبھی پڑوسی سے لڑتے ہیں، کبھی جہاں پر کام کاج کرنے گئے ہیں کبھی اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے لڑ رہے جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو بڑے عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملتے ہیں، سڑکوں پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، بس میں سفر کر رہے ہیں تو دوسرے پیسنجر سے لڑ رہے ہیں، ٹرین میں لڑ رہے ہیں، بس میں لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ فلائٹ میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لائن میں لگے ہیں جناب ٹکٹ لینے کے لیے، وہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جھگڑالو قسم کی طبیعت ہے نا، یہ درست نہیں ہے، اور بعض مرتبہ گھر کے اندر کسی ایک فرد میں بھی اس طرح کی عادت ہو نا تو گھر والوں کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے، گھر والوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آپس میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہے یہ عادت تو اپنے اندر سے اس عادت کو نکالیں، نرمی اپنے اندر لائیں، درگزر کرنے والا مزاج اپنا بنائیں، معاف کرنا اختیار کریں۔ انشاءاللہ الکریم یہ انداز ہمارا ہوگا تو لوگ ہم سے دور نہیں بھاگیں گے بلکہ قریب آئیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین اکرام آگے بڑھتے ہیں، اپنے معاملات کے مطابق کچھ سوالات شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالصمد اتاری ہے، میں دارالمدینہ اسٹینڈرڈ 8 میں پڑھتا ہوں۔ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے اور مجھے جلدی سبق بھی یاد نہیں ہوتا ہے۔ میرا روحانی علاج سے یہ سوال ہے کہ مجھے کوئی ایک ایسا وظیفہ عطا فرما جس سے میرا پڑھائی میں دل لگے اور مجھے جلد سبق یاد ہو۔
مرحبا، آپ نے روحانی علاج سلسلے میں رابطہ کیا، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اول تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، نالج حاصل کر رہے ہیں، اور ان کو میں دعوت پیش کروں گا جو نہیں پڑھ رہے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی پڑھنے کی طرف آئیں، آگے بڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو بہتر اسباب بھی بنیں گے۔ جی، دل لگے پڑھنے میں، حافظہ بھی مضبوط ہو، سبق بھی یاد ہو جائے۔ سبق یاد ہونے میں جو ان کو رکاوٹ ہے وہ اصل تو ایسا لگتا ہے کہ شاید پڑھائی میں جو دل نہیں لگتا ہے تو اسی وجہ سے سبق یاد ہونے میں بھی ان کو دقت ہوتی ہے۔ 3 عمل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، تینوں عمل کر لیں، پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور انشاءاللہ عز و جل جو آپ یاد کرو گے وہ یاد بھی رہے گا۔ ایک عمل تو بہت پیارا اور بہت آسان ہے، ویسے سارے عمل پیارے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی بہت فضیلت ہے، بہت برکتوں والا نام ہے۔ بعض بزرگوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کو اسم اعظم بھی کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسم اعظم میں ایسا گہرا تعلق ہے جیسے آنکھ کی سیاہی پتلی کو آنکھ کی سفیدی سے تعلق ہے۔ اللہ اللہ، اس قدر بسم اللہ کی نام کی برکت ہے کہ اللہ کا اسم اعظم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسے 786 مرتبہ 786 ٹائمز آپ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں۔ اول آخر درود شریف، انشاءاللہ عز و جل اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو قوت حافظہ مضبوط بھی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جو بات سنیں گے، جو پڑھیں گے وہ انشاءاللہ یاد بھی رہے گا۔ آپ ایک عمل یہ بھی کر لیا کریں کہ جب بھی پڑھنے بیٹھے جو یاد کرنا ہے اس سے پہلے یہ مبارک دعا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اس مبارک دعا کو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں۔ 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد میں اپنا سبق یاد کریں، انشاءاللہ عز و جل سبق یاد رہے گا۔ اور پڑھائی میں دل لگے اس کے لیے 101 بار 101 ٹائمز یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے۔ یہ دن میں 5 مرتبہ عمل کرنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ 5 نمازوں کے بعد یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ پڑھائی میں دل بھی لگنے لگے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی، اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، میرا نام سید محمد حنیف ہے اور میں ممبئی کا رہنے والا ہوں۔ سوال عرض یہ تھا کہ مجھے مائیگرین کی ہمیشہ پرابلم رہتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کافی طبیعت بھی خراب رہتی ہے میری۔ برائے کرم مائیگرین کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید حنیف شاہ صاحب نے رابطہ فرمایا، اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اگر آپ علاج کر رہے ہیں تو اللہ کریم اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ مائیگرین کے لیے کوئی عمل ارشاد فرما دیں۔ مائیگرین کے مریضوں کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ یہ 7 مرتبہ سورۃ الناس، قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے، اس صورت کو 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر یا پھر کوئی اور پڑھ کر آپ کے سر پر دم کر دیں۔ اگر آپ خود کر رہے ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سر پر پھیر لیں۔ اب اگر یہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ ایک عمل ہوا، اب آپ دیکھ لیں اگر آپ کا سر کا درد ابھی بھی باقی ہے، یا اگر کوئی اور دم کر رہا ہے تو دم کرنے والا جس پہ دم کر رہا ہے اس سے پوچھ لے کہ درد باقی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے باقی ہے تو یہی انداز 7 بار سورۃ الناس کا یہ پھر کر دم کر دے۔ اس طرح اگر پوچھتا رہیں اور اس پر دم کرتا رہیں، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد، مائیگرین کی تکلیف انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ عمل روزانہ کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ اس میں ایک میں ان کو مشورہ بھی دینا چاہوں گا
کہ اگر یہ دوائیں لے رہے ہیں اور اس سے ان کا درد سر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے جی تو یہ ایک مرتبہ اپنی آنکھیں چیک کروا لے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں پر چشمے کا نمبر لگ گیا ہوتا ہے صحیح صحیح. اور جس کی وجہ سے درد سر کی تکلیف ہوتی ہے. ہوں. ایک مرتبہ آنکھیں چیک کروا لے, اگر نمبر لگا ہوگا تو چشمہ استعمال کریں, انشاءاللہ درد سر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اگلا سوال دیجیے گا. محمد شعیب علی اتاری, کوٹا, راجستھان. روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ ہے, میری والدہ کی کمر میں اور والد صاحب کے گھٹنوں میں اکثر درد رہتا ہے, برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, دعاؤں میں یاد رکھیے. شعیب بھائی راجستھان کوٹا سے رابطہ کیا, اللہ کریم آپ کے والدین کو شفائے کاملہ عطا کرے اور ان کا سایہ آپ پر عافیت کے ساتھ دراز فرمائے. جی حضور, کیا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے؟ ان کا جو مسئلہ تھا جی کمر درد اور گھٹنوں کے درد کا, دونوں کا عمل, دونوں کا روحانی علاج سیم ہے. عمل یہ ہے کہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی 21ویں آیت 21 نمبر کی آیت مبارکہ یہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر مریض پر دم کر دے. جی یا مریض اگر خود کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر وہ اپنا ہاتھ پھیر لیں, انشاءاللہ عز و جل درد میں افاقہ ہوگا. یہ آیت مبارکہ بتائے ہوئے حوالے کے مطابق آپ تلاش کر لیں اور اس کو پڑھ کر آپ دم کر دیں, انشاءاللہ شفا مل جائے گی. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے. انشاءاللہ الکریم. ایک آسان عمل بھی عرض کر دیتا ہوں جی. کہ اگر ان کے والدین اگر کرنا چاہیں تو شاید اس سے پہلے جو عمل بتایا گیا وہ شاید تھوڑا دشوار ہو. آسان عمل بھی عرض کر دیتا ہوں. وہ عمل یہ ہے کہ 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا محیی یا محیی یا محیی 7 بار پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر وہی انداز کے اگر کوئی اور دم کر رہا ہے تو درد کی جگہ دم کر دیں, اور اگر مریض خود کر رہا ہے یہ عمل تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پھیر لیں, انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. انشاءاللہ الکریم. ناظرین اکرام, اب وقت ہوا چاہتا ہے اپنے خاص سیگمنٹ کا جس میں ہم منتخب صورتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اور آج دیکھتے ہیں کس صورت کا انتخاب کیا گیا ہے, کون سی صورت سلیکٹ کی گئی ہے اور اس کے کیا فضائل و فوائد ہیں. اے عاشقان رسول, آج دنیا میں جوڑوں کی درد کی بیماری دھیرے دھیرے بہت عام ہوتی جا رہی ہے. چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, جوڑوں کی بیماری, جوڑوں کے درد کی تکلیف میں مبتلا ہے. کبھی کسی کے گھٹنوں میں درد ہے, کسی کی ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہے, کسی کے سر میں درد ہے, کسی کے کندھے میں درد ہے, کسی کے پیروں میں درد ہے. آج کی جو صورت مبارکہ ہم لے کر حاضر ہیں, اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کے درد کی بیماری سے شفا حاصل ہو سکتی ہے. تو وہ صورت مبارکہ کون سی ہے, آئیے سنتے ہیں. وہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ العلق, بہت مشہور قرآن پاک کی صورت ہے, اور اس کے بارے میں روایت میں ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی جو صورت نازل ہوئی اس کی چند آیتیں سورۃ العلق کی ہی ہے. وہ سورہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ مکمل صورت 30ویں پارے میں صورت ہے. یہ مکمل صورت کو بطور شفا اور بطور تلاوت قرآن, جس کو جوڑوں میں درد ہے وہ پڑھنے کا معمول بنائیے, انشاءاللہ عز و جل شفا بھی ملے گی, قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا مرحبا. ناظرین اکرام, آپ نے سماعت فرمایا, ماشاء اللہ بڑی پیاری سورہ مبارکہ کا ذکر آپ نے سنا. آئیے مزید آگے سوالات کو اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. FGN چینل کے سلسلے روحانی علاج میں عرض ہے کہ میرے گھر سے جو ہے ان کے ہڈیوں میں جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے, دوائیاں لینے پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا. برائے کرم آپ کو ایسا وظیفہ عطا فرمائے جس سے درد میں راحت ہو, بیماری دور ہو, تکلیف دور ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم شفا عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ جی کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے، ہاتھ پیروں میں اگر درد ہے، اس کے لیے ایک روحانی علاج تو ابھی قرآن پاک کی جو صورت بیان کی گئی ہے اس میں ایک علاج تو مل ہی گیا ہے۔ ایک آسان علاج اور عرض کر دیتا ہوں کہ ناظرین میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو وہ صورت پڑھنا شاید دشوار ہو، تو عمل یہ کر لے کہ آپ جس کے جوڑوں میں درد ہے، ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھتے رہیں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی ایک برکت تو یہ ہے کہ تھکاوٹ بھی ختم ہوگی، ہاتھ پیروں کے جوڑوں کے درد سے شفا بھی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک عمل اور عرض کر دیتا ہوں کہ 111 بار 111 ٹائمز یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پانی کو استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ایک سوال اور شامل کرتے ہیں۔ میرا نام شاداب حسین، میں بمبئی کا رہنے والا ہوں۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے دانتوں میں اور داڑھوں میں ہمیشہ درد رہتا ہے، زیادہ تر مسوڑوں سے خون بھی آتا ہے۔ اگر اس سے شفا یابی کے لیے کوئی روحانی علاج ہے تو ارشاد فرمائے۔ اللہ اللہ، شاداب بھائی نے رابطہ کیا، اللہ پاک آپ کو شفا دے، عافیت عطا فرمائے۔ جی کوئی روحانی علاج یا عمل ہو تو ارشاد فرمائے۔ انہوں نے 2-3 انداز سے دانتوں کا ہی مسئلہ بیان کیا، ایک تو درد بھی ہے اور خون بھی آتا ہے۔ سب سے پہلے دانتوں میں اگر کسی کے خون آتا ہے تو وہ یہ عمل کر لے کہ ایک گھریلو علاج ہے، تقریباً 5 گرام فٹکری، یہ 1 گلاس میں پانی لے کر اس میں فٹکری ڈال کر اسے گرم کر لیں، اور جب فٹکری گرم ہو کر پانی میں پگھل جائے، یعنی فٹکری کا وجود ختم ہو جائے، تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر اس پانی کو مل لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خون آنا بند ہو جائے گا۔ ایک تو خون کے لیے یہ عمل کر لیں، وہ لیکوڈ فارم میں آ جائے گا۔ جی وہ لیکوڈ ہو جائے گا، اور اسی سے وہ کیا تو کلی کر لے یا انگلی پہ لے کر جی اس سے اپنے دانتوں پر پھیر لے، مسوڑے وغیرہ پر، انشاءاللہ عز و جل خون آنا، پیپ آنا بند ہو جائے گا۔ اور دانتوں کے درد کے لیے 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ اگر دانت میں درد ہے تو باوضو سورہ قریش، یہ مکمل صورت بسم اللہ شریف کے ساتھ 21 بار 21 ٹائمز پڑھ کر نمک پر دم کر دیجئے، اور اس نمک سے جو دانتوں میں درد ہیں یا پورے ہی دانتوں میں اس نمک کو لگا لے، انشاءاللہ عز و جل یہ 2-3 مرتبہ عمل کریں گے تو شفا مل جائے گی، داڑھوں کا درد بند ہو جائے گا۔ آسان روحانی علاج بھی ایک اور عرض کر دیتا ہوں مزید، کہ سورہ یاسین شریف کی یہ بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے، یہ 23 نمبر کے پارے میں یہ آیت مبارکہ آئے گی، اور اس آیت مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر اپنی شہادت کی انگلی پر دم کر دے، اور جو دانتوں میں درد ہے اس پر پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی مزید کوئی سوال ہو تو چلا دیں۔ حضرت میرا چھوٹا سا بھتیجا ہے 3.5 سال کا، اس کی زبان پہ لکنت ہے اور رک رک کے بولتا ہے، تو آپ کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس کی لکنت دور ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے۔ جی اللہ پاک کرم فرمائے، لکنت کے لیے کوئی عمل ارشاد فرمائے۔ لکنت بھی آج کل کچھ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے کہ ایسا ہے کہ بڑا ہے چھوٹا ہے، لکنت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے احساس کمتری کا بھی شکار ہوتا ہے کہ لوگوں لکنت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ہکلا کر بولنا، بات کرتے ہوئے اٹکتا ہے، تو یہ لکنت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے احساس کمتری بھی آتی ہے کہ لوگوں کے سامنے بندہ بولنے سے ڈرتا ہے، اس کو کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر بڑا ہے اور اس کی زبان میں لکنت ہے تو اس کے لیے یہ عمل ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری اپنے منہ میں رکھیں، اور قرآن پاک سورہ طٰہٰ
پارہ نمبر 16 کی آیت نمبر 25، 26، 27، 28، یہ 4 آیات مبارکہ کو 21 ٹائمز یہ پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل زبان کی لکنت ختم ہوگی۔ وہ 4 آیات یہ ہیں: قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 21 بار پڑھنا ہے، زبان منہ میں کنکری رکھی ہوئی ہوگی، اور 21 بار پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ یہ کچھ دن آپ عمل کر لیں، زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی۔ جیسے انہوں نے خاص تو تذکرہ 3.5 سال کی عمر کے بچے کے متعلق کیا ہے، یہی قرآن پاک کی آیات قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کو بچے پر 7 بار پڑھ کر دم کر دے۔ اگر 7 بار نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 بار کر لے، بہتر ہے کہ 7 بار کر لے، پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل لکنت ختم ہو جائے گی۔ دونوں عمل کرنے سے پہلے، یعنی زبان اگر منہ میں کنکری رکھی ہے یا یوں ہی پڑھ کر دم کر رہے ہیں، اول آخر درود شریف پڑھنا نہ بھولیں انشاءاللہ الکریم۔ ایک سوال اور شامل کرتے ہیں۔ میں سید شعیب اتاری کرلا سے عرض کر رہا ہوں، میرے والدہ کے الٹے ہاتھ میں ہمیشہ درد رہتا ہے، تو اس تعلق سے مجھے استخارہ بھی کروانا تھا اور روحانی علاج بھی چاہیے تھا۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ سید شعیب صاحب نے رابطہ فرمایا، مرحبا، اللہ پاک آپ کا رابطہ کرنا قبول فرمائے، آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے استخارہ کا بھی ذکر کیا، اللہ پاک نے چاہا تو جلد ہی انشاءاللہ ہم استخارہ کا سلسلہ بھی شروع کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت استخارہ کی آن لائن سروس کا سلسلہ بھی ہمارا جاری ہے، اس کی بھی معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح رابطہ کرنا استخارہ کے لیے، اور ہاتھ میں درد ہے اس کے لیے وظیفہ بھی شامل ہے۔ استخارہ اگر کروانا چاہے تو ہماری آن لائن سروس پر بذریعہ کال آپ رابطہ کر لیں۔ مرد حضرات کال کریں، عورتیں کال نہ کریں، اس پر عورتوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کال کر لیں، نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر آپ صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔ درد ہے ہاتھوں میں والدہ کے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ اس پر عمل یہ کر لیں کہ آپ کی والدہ کے ہاتھوں پر 7 بار یا محیی، آج کے سلسلے میں ہم نے یہ عمل بھی بتایا تھا، تو آپ یہی عمل کر لیں کہ 7 بار یا محیی اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچا۔ آج جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم دعا گو ہیں اللہ کریم ان سب کو شفا دے، عافیت عطا کرے، آسانی عطا کرے۔ آئیے مختصر اجتماعی دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، آمین تو رحم کرنے والا ہے، آمین انت خیر الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، ہم سب پر رحمت فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے، آمین ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ آمین یا اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے، آمین گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے، آمین نیکیوں میں دل لگا دے، آمین نمازی بنا دے، سنتوں کا عامل بنا دے۔ آمین یا اللہ پاک آج ہمارے گناہوں کی نحوست کے سبب ہم طرح طرح کی مشکلات میں گھر گئے ہیں، اے مشکلات کو دفع کرنے والے رب ہماری مشکلات دور فرما دے، آمین بیماروں کو شفا دے دے، آمین پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے، آمین بے اولادوں کو نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک جن کے بدن کے جوڑوں میں درد ہیں، تکلیفوں میں گھرے ہیں، یا اللہ تو شفا عطا فرما دے، آمین درد ختم فرما دے، آمین یا اللہ مدینے کا درد عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ عز و جل جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا تابع کر دے۔ آمین یا اللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے پریشانیاں دور فرما دے، آمین جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض سے نجات عطا کر دے۔ آمین یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، تو نے بن مانگے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اے کریم پروردگار جو مانگا ہے، جیسے بھی مانگے ہیں
اپنے فضل و کرم سے وہ عطا فرما دے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین انشاءاللہ ایک بار پھر روحانی علاج سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت بھی عام کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما